ایمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ایمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کا نام اسلام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کا نام قرآن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے گرد، یعنی آپ آقا علیہ السلام مرکز ہیں، سارا اسلام آپ کے گرد گھوم رہا ہے کہ آپ کی محبت کا نام ایمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ، اولاد اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب غور کیجئے، سنیے میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ماں باپ، اولاد اور دوسرے تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فرمایا سب سے بڑھ کر اپنے باپ اور ماں سے اور ساری کائنات سے بڑھ کر جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نماز عصر پڑھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کچھ بات ایسی ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنی جان کے علاوہ ساری کائنات سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، کہ جو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا اور محبوب سمجھے گا تو پھر وہ ایمان والا ہوگا، پھر وہ مومن ہوگا۔ یہ ارشاد سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اگر ایسا ہے تو اللہ کی قسم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ کتاب ہدایت دے کر مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سن کر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام فرما رہے، عمر جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں جانو گے، مجھے پیار نہیں کرو گے، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہم کس باغ کی مولی ہیں، اور ہمیں کس قدر آقا علیہ السلام سے پیار کرنا چاہیے۔ یہ پڑھنے کا، سبق پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ صحابہ کرام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر ایمان والا بننا ہے تو پھر ہماری طرح ٹوٹ کے آقا علیہ السلام سے محبت کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ایک شخص پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقوع قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز روزہ کوئی بڑا ذخیرہ تو میرے پاس نہیں ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرے گا، اور تو بھی روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے
تجھے محبت ہے۔ تو میرے دوستو اب اس میں غور کرنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہو اور بے نمازی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام کا صحابی ہو اور قرآن نہ پڑھتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہو اور وہ آپ کا نافرمان ہو، اللہ کا نافرمان ہو نہیں سکتا۔ اب حدیث کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے جب سوال عرض کیا، آقا علیہ السلام نماز کے لیے اٹھے اور نماز سے فارغ ہو کے پھر فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ نمازی تھے، بے نمازی نہیں تھے۔ اب ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، ذکر فکر نہ کریں اور اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کا امتی کہیں تو یہ شرم کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ذکر فکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، آقا علیہ السلام کو راضی کرنا ہے اور سونے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے اور محبت کریں، اور محبت کا اصول کیا ہے؟ کسی اللہ والے نے فرمایا، جو جس دا عاشق ہوندا گل اسے دی کردا، لکھ لکھ جتن بہانے کر کے مرنے اسے دے مردہ۔ تو جب محبت ہوتی ہے، جس سے ہوتی ہے، پھر دن رات ذکر اسی کا ہوتا ہے، اسی کا ذکر و اذکار ہوتا ہے، اسی کا تکرار ہوتا ہے، کیونکہ جس سے پیار ہوتا ہے اسی کا ذکر و اذکار ہوتا ہے۔ تو جب ہم آقا علیہ السلام کے پکے سچے امتی اور آپ کے خادم ہوں گے تو ہم وفادار ہوں گے، ہم نمازی بھی ہوں گے اور گناہوں سے بھی بچنے والے ہوں گے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، آپ کی بارگاہ میں ہم نوکر بن کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ نہ مجھے مال سے محبت ہے اور نہ ہی مجھے لوگوں سے محبت ہے۔ جب بھی آپ کی یاد ستاتی ہے اور آپ کا نورانی مکھڑا دیکھ لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے، مجھے تسلی ہو جاتی ہے۔ لیکن رہ رہ کر ایک خیال مجھے ستاتا ہے، ایک تکلیف مجھے پریشان کرتی ہے، ایک پریشانی مجھے لاحق رہتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پریشانی یہ ہے کہ مرنے کے بعد کس طرح ممکن ہو سکے گا کہ میں آپ کا دیدار کروں؟ کیسے میرے دل کو سکون ملے گا؟ آپ اعلیٰ مقام پر جنت میں ہوں گے اور میں نیچے مقام پہ ہوں گا، کہیں دور ہوں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس یہی چیز، یہی پریشانی مجھے کھائی جا رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام پریشان نہ ہو، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی ہے، یعنی اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور قرآن کی یہ آیت پیش کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو یہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام، نعمت اور قرب و رضا سے سرفراز فرمایا ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور دوسرے نیک بندے، اور یہ لوگ کیسے اچھے ساتھی ہیں، کیسے ہمدرد رفیق ہیں۔ الغرض آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ فرماتا ہے جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی واقعہ اسی طرح ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک غم کھائے جا رہا ہے۔ آج تو جب دل ہوتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، دید کرتے ہیں، اپنی عید کرتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن کیا بنے گا؟ آپ کی جب دید نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی پریشانی کو دیکھ کر
غلام کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے قرآن کی یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ صحابہ اکرام کی خوشی کی انتہا۔ صحابہ کو اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس بات پر تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ قیامت میں انہیں میری ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، قیامت کے دن انہیں میری زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کوئی عمل نہیں، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی بات سن کر ارشاد فرمایا، تجھے اپنے محبوب کی سنگت نصیب ہوگی، یعنی اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو گھبراؤ مت، تجھے میری معیت نصیب ہوگی اور تجھے میرے ساتھ ملنا نصیب ہوگا، میری زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ خوشخبری ہم نے سنی تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اسلام لانے کے بعد آج تک کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر خوش ہوئے کہ محبت کرنے والے کو محبوب کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد میں آ گئے اور کہنے لگے، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یعنی صحابہ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں اور امید ہے کہ اسی محبت کی بنا پر ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اگرچہ میں ان پاکیزہ ہستیوں کی طرح عمل نہیں کر سکا، تو میرے دوستو صحابہ کی محبت آقا علیہ السلام سے اور صحابہ کا پیار کس قدر ہے کہ آقا علیہ السلام سے اتنا سننا کہ کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی ہمیں دید نصیب ہوگی اور وہاں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا، تو صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک دو باتیں چھوٹی چھوٹی اور عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت بلال کے وصال کے وقت آپ کی اہلیہ نے رونا شروع کر دیا، آپ کی بیوی رو رہی ہیں، تو حضرت بلال آپ ارشاد فرما رہے ہیں، پگلی تو افسوس کر رہی ہے اور تو رو رہی ہے، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ دیکھیے صحابہ کی محبت آقا علیہ السلام سے، کتنا پیار۔ ہم تو مرتے وقت دنیا کے لیے روتے ہیں، یہ میری دولت، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، بیٹی کا، بیٹے کا، فلاں، میری بیوی کا کیا بنے گا، مگر پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے غلاموں کا مقام دیکھیے اور ان کی محبت اور اس کی انتہا دیکھیے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، بیوی تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خوشی کا مقام ہے، افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، افسوس کا مقام نہیں بلکہ خوشی کا مقام ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آج ہی تو میری خوشی کا دن ہے کہ میں کل اپنے آقا علیہ السلام کی دید کروں گا اور اپنی عید کروں گا کہ مجھے آقا علیہ السلام کی قبر میں زیارت نصیب ہوگی، آپ کا دیدار نصیب ہوگا، مجھے تو سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی، اور پگلی تم رو رہی ہو۔ اسی طرح ایک بات اور، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا جب دنیا سے پردہ فرمانے لگ، فرمایا کہ میری قبر کو اتنا گہرا بنانا کہ میں اپنی قبر میں کھڑا ہو سکوں۔ عرض کی سرکار قبر تو اتنی ہوتی ہے جس میں بندہ بیٹھ سکے، آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی گہری بنانا جس میں کھڑا ہو سکوں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی
لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا درس پڑھایا ہے، آپ کی حدیثیں پڑھائی ہیں، سنایا ہے کہ آقا علیہ السلام قبر میں تشریف لائیں گے، آپ کی قبر میں زیارت نصیب ہوگی۔ اور احمد رضا یہ نہیں چاہتا جب مجھے آقا علیہ السلام کی دید نصیب ہو تو میں بیٹھا رہ جاؤں، بلکہ احمد رضا تو یہ چاہتا ہے جب مجھے آقا علیہ السلام کی دید نصیب ہو اور میں ادب سے کھڑا ہو جاؤں اور ہاتھ باندھ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی ہمیں پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔